کیا تمہیں علم نہیں کہ اپنے ساتھ پرائیویٹ عورت رکھنا ممنوع ہے؟ گارڈ اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کہہ سکا۔ ایوا دوبارہ کھانسا اور دونوں گارڈ زمین پر لیٹ گئے۔ بیٹسی اگرچہ گنگ تھی مگر اس نے آخری دوڑ لگانے میں ٹائیگر کا پورا ساتھ دیا۔ وہ غلام گردش کے آخری حصے میں پہنچے اور انہوں نے ایک ساتھ دروازے کے کنڈے پر ہاتھ رکھا۔ ٹائیگر نے مسکرا کر ہاتھ ہٹا لیا۔ بیٹسی دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اس کے پیچھے ٹائیگر تھا۔ دونوں تیزی سے احاطے سے نکلے۔ باہر پبلک بوتھ سے فون کر کے ٹائیگر نے ٹیری لوکاس کو بلایا اور جب ٹیری آ گیا تو اس نے بیٹسی کو اس کے حوالے کر دیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد اس نے یوکب لوگن دوبارہ اسمبل کی اور کلیسا کی طرف واپس چل دیا۔ اسے یقین تھا کہ لاشوں اور بے ہوش جسموں نے پوری کہانی سنا دی ہوگی اور یہ کہ مرکزی دروازے سے ان کے نکلنے کا منظر بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھا جا چکا ہوگا۔ اس اعتبار سے مشن کا اگلا حصہ یقیناً مشکل ثابت ہوگا۔ اس کا خیال درست نکلا۔ کلیسا سے 100 گز پہلے جاڑیوں میں 2 سائے نظر آ رہے تھے۔ دونوں کے ہاتھ میں پستول تھے لیکن اس سے قبل کہ دونوں میں سے کوئی بھی ہاتھ پستول کا استعمال کرتا، پیانو وائر کا زہریلا حصہ دونوں کے جسم میں پیوست ہوا اور دونوں یکے بعد دیگرے ڈھیر ہو گئے۔ مرکزی دروازے پر مزید 3 گارڈ منتظر تھے۔ تینوں نے ایک ساتھ حملہ کیا۔ ٹائیگر نے بلوگن کی نال ایک گارڈ کی کھوپڑی پر مارتے ہوئے دونوں ٹانگیں ایک ساتھ گھمائیں اور دور جا کھڑا ہوا۔ بلوگن کی نال کا شکار بننے والے کی کھوپڑی پھٹ گئی تھی۔ باقی 2 جسم کے نچلے حصوں کو دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئے تڑپ کر دم توڑ رہے تھے۔ یہ سب کچھ صرف 1 سیکنڈ میں ہوا تھا۔ اب دروازے پر مزید کوئی مزاحمت نہیں ہوئی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا لفٹ ہال کی طرف چلا گیا۔ اس نے ٹی وی کیمروں کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ ایک دیوار پر آنکھ نظر آ رہی تھی۔ ٹائیگر نے جیب سے ایک سپرے ٹیوب نکالی اور اسے کیمرے کی آنکھ کے قریب لے جا کر دبا دیا۔ ٹیوب سے کالی پالش نکلی اور لینس پر چھا گئی۔ پھر لفٹ میں پہنچتے ہی اس نے ٹاپ فلور کا بٹن دبا دیا۔ ہال میں پہنچ کر اس نے دینو لیوی کا دفتر تلاش کیا۔ دروازہ مقفل تھا لیکن اس کی لات بہت زور سے تالے پر پڑی جو ٹوٹ گیا۔ دفتر خالی تھا۔ اس نے دروازہ بند کر کے تلاشی لینی شروع کر دی لیکن اس سے قبل وہ دیواروں میں نصب کیمرے کے لینس سیاہ کرنا نہیں بھولا تھا۔ دینو لیوی کی میز سے کوئی کام کی چیز نہیں ملی لیکن بڑی تصویر کے پیچھے اسے ایک سیف مل گیا۔ یہ سیف نمبروں سے کھلتا تھا۔ اس نے ایک خاص کوڈ کے مطابق نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ تیسری کوشش کے بعد کھٹ کی آواز سنائی دی۔ اس نے کوششیں جاری رکھی اور کھٹ کی تیسری آواز سن کر وہ مطمئن انداز میں سر ہلانے لگا۔ پھر اس نے ڈائل گھمایا۔ پوائنٹر پروپر پر آیا اور اس بار کھٹ کی 2 آوازیں پیدا ہوئیں۔ اس نے ہینڈل گھمایا تو سیف کھل گیا۔ وہ کسی سکرین پر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب وہ دینو لیوی کے کمرے ہی میں ہو سکتا ہے۔ کیا یہ وہی شخص ہے جو بیٹسی کو یہاں سے لے گیا تھا؟ ٹانی نے تھامس سے پوچھا۔ 100%۔ تھامس نے جواب دیا۔ ایک مقامی سپاہی اور دینو لیوی کے دفتر میں؟ شاید بگوڑے بچوں کے بارے میں معلومات جمع کرنے کے لیے آیا ہے۔ تب پھر اسے اپنا کھیل کھیلنے دو۔ وہ سیف تو کھولنے سے رہا، ہم اسے کسی بھی وقت پکڑ سکتے ہیں۔ چوہے بلی کا کھیل کھیلنا چاہتے ہو؟ مجھے اپنا گیم ہی پسند ہے۔ دونوں ہنس پڑے اور دونوں انتظار کرنے پر متفق ہو گئے۔ سیف کے اندر انتہائی چونکا دینے والی معلومات کا خزانہ بھرا ہوا تھا۔ شاک ٹروپ انفارمیشن آپریشن آرڈر۔ 2 فائلوں نے ٹائیگر کے بدترین خدشوں کی تصدیق کر دی۔ ایک فائل جہاد نجات سے متعلق تھی اور اس میں درجنوں نام پتے درج تھے۔ غالباً یہ ان لوگوں کے نام تھے جنہیں قتل کیا جانا تھا۔ ان میں تجارت پیشہ افراد سے لے کر سیاستدانوں تک کے 63 نام تھے۔ ٹائیگر تھوک نگل کر رہ گیا۔ واشنگٹن ڈی سی کے نیچے وزیر خارجہ جیمی سی، چیف آف جوائنٹ سٹاف کے چیئرمین براڈن، ڈائریکٹر FBI، CIA اور دوسرے افسروں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ آپریشن آرڈر والے لفافے میں ہر قتل کے بارے میں ہدایات درج تھی۔ پھر ایک ایسی دستاویز ملی جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ لیوی کے اس ڈرامے کا اصل ہدایت کار کون ہے۔ لیوی کا کلیسا امریکی قیادت کو ختم کرنے سے ایک روسی منصوبے کے لیے نقاب کا کام کر رہا تھا۔ رہنماؤں کو قتل کر کے ان کی جگہ اپنے آدمی مقرر کیے جانے تھے اور یہ آدمی بھی بہت اہم تھے۔ ہر جگہ نمبر 2 پوزیشن کے مالک تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ FBI اور ڈان گرگس کو اس کی اطلاع دے کر ملٹری انٹیلیجنس کو بھی شامل کر دیا جائے۔ وہ جانتا تھا کہ ان اداروں کو فوراً قائل کرنا اور راز کو راز رکھنا ناممکن ہوگا۔ اسے یقین تھا کہ بہرام بہت کچھ کر سکتا ہے۔ وہ اتنا کر سکتا ہے کہ ٹائیگر سے یہ کہے کہ وہ اس مشن کو اپنے طور پر مکمل کر لے، اداروں کو زحمت نہ دے۔ ڈان کرگس اس کی ہر بات پر عمل کر سکتا تھا لیکن سوال یہ تھا کہ محکمہ انصاف کا ایک آفیسر عالمی جاسوسی اور سیاسی قتل کے عالمی منصوبے کے سلسلے میں کیا کر سکتا ہے؟ وقت کا تقاضا عملی تھا۔ لیوی کے منصوبے کو شروع ہی میں ناکام بنانے کے لیے ضروری تھا کہ
کہ ہر طرف سے اس پر حملہ ہو۔ وہ تنہا کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ قاتل مختلف مقامات پر روانہ ہو چکے تھے۔ اس نے تیزی سے دستاویزات کی تصویریں بنانی شروع کر دی، پھر انہیں فائلوں میں واپس ڈال کر سیف میں رکھا اور اسے بند کر دیا۔ تصویر اس کی جگہ پر لگا دی، پھر اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر راہداری میں جھانکا اور باہر نکل آیا۔ اسی لمحے کلیون نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ کلیون بہت وزنی تھا۔ وہ ٹائیگر پر کسی بوری کی طرح گرا اور ٹائیگر کو کھینچتا ہوا کمرے میں واپس لے گیا۔ اسی لمحے مزید 5 افراد اپنی قبائیں اتار کر کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ ٹانی کا جال کامیاب رہا تھا۔ ٹائیگر نے فوراً ہی فیصلہ کر لیا کہ وہ انسانوں کی طرح لڑے گا۔ اسے ہاتھ، کہنیاں، پیر اور گھٹنے استعمال کرنے تھے۔ اسی ارادے سے اس نے کوہنی کو حرکت دی اور پھر ایک خوفناک چیخ کمرے میں گونج گئی۔ کلیون جو ہی ٹائیگر سے ٹکرایا، ٹائیگر کی کوہنی ایک خاص انداز سے اس کے پیٹ میں لگی اور اس کے بعد بلند ہونے والی چیخ سے ٹائیگر نے اندازہ لگا لیا کہ کوہنی اپنے ٹارگٹ پر لگی ہے۔ پھر اس کا ایک ہاتھ کلیون کے چہرے پر لگا۔ چہرے سے خون ٹپکنے نہیں بلکہ بہنے لگا، لیکن ان 2 سنگین نوعیت کی ضربوں کے باوجود کلیون حیرت انگیز طور پر ٹائیگر سے لپٹا رہا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ وہ اپنے مخالف کو اٹھا کر فرش پر پٹخ دے، تاہم اس کا مد مقابل بھی عام انسان نہیں تھا۔ اس مرتبہ اس نے سناجو کے فن کو محفوظ رکھنے کا ارادہ ترک کر کے دائیں ہاتھ کا پنجہ استعمال کیا۔ 5 انگلیاں کلیون کے چہرے پر پہنچی اور ٹائیگر انگلیوں کے چہرے پر جمتے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس دوران دوسرے لوگ اس جنگ میں شامل ہونے کی کوشش شروع کر چکے تھے۔ ٹائیگر کے ناخنوں نے کلیون کے چہرے کا برتا بنا ڈالا۔ گوشت نچ نچ کر اس کے ناخنوں میں بھر گیا اور کلیون کسی ذبح شدہ بکرے کی طرح ڈکرانے لگا۔ اس نے ٹائیگر کی کمر چھوڑ دی اور اسی لمحے ٹائیگر اچھل کر ایک طرف ہو گیا، ورنہ 3 افراد کے زوردار گونسے اس کی کھوپڑی بجا دیتے۔ ایک شخص اس کی طرف لپکا مگر ٹائیگر کی ٹھوکر نے اسے کلا بازی کھانے اور دور جا گرنے پر مجبور کر دیا۔ جگہ کم تھی اور وہ لوگ فائرنگ بھی شروع کر سکتے تھے، لہٰذا ٹائیگر نے کلہاڑی نکالی۔ کمرے میں قیامت مچ گئی۔ چھوٹی سی کلہاڑی کا رقص مرگ شروع ہو گیا۔ ایک گارڈ کے سینے کی ہڈیاں کٹی، پھر اس کا ہاتھ کٹا اور دور جا گرا۔ اس کی چیخ انتہائی کریہا اور خوفناک تھی۔ وہ بے آب مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اب محافظوں کے تیور خطرناک ہو چکے تھے۔ ان میں سے ایک کے پاس بلیک جیک تھا۔ کلیون نے ہمت کر کے ایک بار پھر ٹائیگر کو کمر سے پکڑا۔ اس کا مقصد واضح تھا کہ ٹائیگر کو وہ دبوچے رہے اور بلیک جیک والا اپنا کام کر جائے، لیکن ٹائیگر نے الٹی کلابازی کھائی۔ کلیون کسی بوری کی طرح دور جا گرا اور کلہاڑی کسی تیر کی طرح سنسناتی ہوئی بلیک جیک والے کے پیٹ پر لگی۔ یہاں ٹائیگر سے ایک خطرناک غلطی ہوئی۔ وہ ایک بار پھر یہ بھول گیا کہ وہ کون ہے۔ اس نے چھٹی حص کی گھنٹی پر توجہ نہ دی، نہ ہی اس کے اعصاب نے اسے خبردار کیا۔ اسے دشمن کی بو بھی محسوس نہ ہوئی۔ وہ اس ایک پل کی بھول کے باعث محض شہزاد بن گیا۔ اس نے دروازے سے نظریں ہٹا لی۔ یہی لمحہ خطرناک تھا۔ 2 افراد تقریباً اڑتے ہوئے دروازے سے آئے اور اس پر پورے وزن کے ساتھ گر گئے۔ ٹائیگر یہاں بھی بچ سکتا تھا اگر وہ اپنا سر قابو میں رکھتا تو وہ فرش سے ہرگز نہ ٹکراتا، لیکن ان 2 پہلوانوں کے بوجھ کے جھٹکے سے اس کا سر فرش سے ٹکرایا اور پھر اندھیرے ذہن میں چھا گئے۔ بے ہوش ٹائیگر کو جلدی ہوش بھی آ سکتا تھا، لیکن ایک محافظ بلیک جیک اٹھا کر اس کے سر پر مارتا چلا گیا۔ وہ یہاں ہے ٹانی، کلیون نے کراہتے ہوئے کہا۔ 4 آدمی ٹائیگر کے پیروں، ہاتھوں اور سینے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹانی اور تھامس نے اشارہ کیا تو بے ہوش ٹائیگر کو زنجیریں پہنا کر دیوار سے باندھ دیا گیا، لیکن پھر تھامس کے کہنے پر اسے ٹارچر سیل میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کا سر بھی ڈلکا ہوا تھا اور سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اتنا خون صرف شیلا والے واقعے ہی میں ضائع ہوا تھا۔ ٹائیگر کو ایسا لگا جیسے وہ اوشان کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہو۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو برا بھلا کہا اور پھر اسے ہوش آنے لگا۔ اس کے سر میں شدید ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے اس بارے میں سوچنا شروع کر دیا اور جب ٹھیسیں مزید شدید ہوئیں تو اسے ہوش آنے لگا۔ اس کے کانوں میں فی الوقت سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اس نے سماعت پر زور دیا، ساری توانائی سماعت کی بحالی پر مرتکز کر دی اور پھر اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اسے آوازیں انسانوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ وہ ان کی گفتگو سننے کے لیے بے ہوش ہی بنا رہا۔ اس کی حالت بہت خراب ہے، اس نے کسی کو کہتے ہوئے سنا۔ بالکل ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ سر پر ضربیں کس نے لگائی ہیں؟ ہمارے ہی ایک لڑکے نے، برادر تھامس، کلیون نے جو خود بھی خونم خون ہو رہا تھا جواب دیا۔ اس نے چارلی کے ٹکڑے کر ڈالے، مائک کا پیٹ پھاڑ دیا، پال کو ہلاک کر دیا۔ ہمیں فطری طور پر طیش آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس جواز کو تسلیم کر لیتا ہوں، تھامس نے جواب دیا، لیکن اب اسے زنجیروں سے آزاد کر کے کپڑے اتار دو اور صبح تک یہیں پڑا رہنے دو۔ کیا آپ اس پر کام کریں گے برادر تھامس؟ کلیون، تمہارا کام صرف اور صرف محافظوں کی قیادت کرنا ہے۔ یہاں ہم کیا کرتے ہیں اس کا تم سے کوئی سروکار نہیں، تھامس نے زہریلے انداز میں جواب دیا۔ اسے اچانک کی غصہ آ گیا تھا۔ مگر میرے لڑکے اس سے انتقام لینا چاہیں گے برادر تھامس۔ کلیون بھی اڑ گیا۔ ان سے کہہ دینا کہ انتقام لے لیا جائے گا۔
تھامس کا لہجہ اس بار خشک تھا۔ اب چلے جاؤ۔ کلیون پیر پٹکتا ہوا ٹارچر سیل سے نکلا اور دینو لیوی سے تھامس کی شکایت کرنے کے لیے تیسری منزل کی طرف چل دیا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ کیا تمہیں اب بھی یقین ہے کہ یہ ڈینور پولیس کا آدمی ہے ٹانی؟ تم نے دیکھا اس نے بالائی منزل پر لڑکوں سے کس طرح مقابلہ کیا؟ میرا خیال ہے کہ یہ فیڈرل آدمی ہے یا پھر وہی شخص، وہی کون جس نے مافیا کے خلاف کامیابی حاصل کی تھی؟ تھامس نے پرتشویش انداز میں جواب دیا۔ نہیں، ٹانی نے ٹائیگر کے ساکت جسم کو بغور دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے ہتھیار کو دیکھو، چاقو اور اشاریہ 45۔ یہ بہت اچھی طرح لڑ سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ یقیناً مقامی پولیس کا آدمی ہی ہے۔ یہ محض لڑکیوں کو نکالنے کے لیے آیا تھا اور اس کے بعد اس میں تجسس نے جنم لیا، یا پھر اس کے باس نے اسے یہاں واپس بھیج کر راز لینے کا حکم دیا۔ عدالتی فیصلوں کے مطابق مقامی انتظامیہ بچوں کے سلسلے میں کلیسا میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتی۔ تھامس نے اسے یاد دلایا۔ تم مقامی پولیس والوں کو اچھی طرح نہیں جانتے تھامس، ٹانی نے مسکرا کر جواب دیا۔ پولیس کو عدالتوں کے احکام پسند نہیں، یہ لوگ خود کو عدالتوں سے بالاتر اور ہیرو سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ تمہارا اپنا درد سر ہے، کل دیکھیں گے، ابھی بہت وقت ہے۔ تھامس نے ہنس کر کہا۔ اس کی آنکھیں کہیں دور دور دیکھ رہی تھیں اور ذہن اس لڑکے پر مرتکز تھا جو اس کے کمرے میں چند گھنٹے قبل ہی لایا گیا تھا۔ ہاں، اس کے بارے میں تفتیش ضرور کر لینا برادر تھامس، ٹانی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ فکر مت کرو۔ ٹائیگر کے جسم میں شدید درد ہو رہا تھا، سر میں بھی پھوڑے جیسی دکھن تھی اور وہ اس تکلیف پر محض اوشان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے قابو پا رہا تھا۔ بصورت دیگر کوئی بھی قوی عقل آدمی اس تکلیف کے باعث زور زور سے چلا رہا ہوتا۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور اسے ایسا لگا جیسے جسم کے اندر سے کھٹاک کی آواز پیدا ہوئی ہے۔ وہ اس آواز پر غور کرنے لگا۔ کیا کوئی ہڈی ٹوٹی ہے؟ اس نے سوچا۔ نہیں، یہ لفظ آہستہ سے نکلا تھا۔ ہرگز نہیں۔ اس کے چہرے پر خشک خون کے باوجود عزم کے سائے نے جنم لیا۔ بالکل نہیں۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے ایک اور طویل سانس لی۔ اس بار کوئی آواز نہیں آئی اور وہ فوراً ہی سو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت نیند اس کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اگلی بار وہ بیدار ہوا تو اسے آوازیں سنائی دی۔ صبح ہو چکی تھی۔ اس نے بغور سننے کی کوشش کی۔ سل کے باہر کوئی کسی پر عمل تنویم کر رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ بولنے والا شخص عمل تنویم کا ماہر ہے۔ وہ اس کی آواز سن رہا تھا۔ سو جاؤ، سو جاؤ، گہری نیند، بہت میٹھی نیند، سو جاؤ، صرف میری آواز سنتے رہو، ہاں سو جاؤ، گہری نیند، گہری نیند۔ ٹائیگر نے اٹھنے کی کوشش کی اور اس دیوار کے سہارے کھڑا ہو گیا جہاں روشن دان نما ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ اس نے کھڑکی کی در سے جھانک کر دیکھا۔ وہاں ایک کمرے میں کئی لڑکے اور لڑکیاں نظر آئیں۔ وہ ایک پلیٹ فارم کے سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پلیٹ فارم پر دبلا پتلا ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی چوڑی تھی، بال یقیناً جڑ رہے تھے اور وہ بہت سنجیدہ تھا۔ ٹائیگر یہ منظر دیکھ کر اس احساس سے گھبرا گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ یقیناً شاک ٹروپس کا حصہ تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہاں دینو لیوی کے لیے کام کرنے والوں کی برین واشنگ کی جاتی ہے تاکہ یہ نوجوان پرعزم قاتل بن سکیں۔ ہر کرسی کے سامنے ایک چھوٹا سا پروجیکٹر اسکرین تھا۔ ہر اسکرین پر مختلف تصویریں تھیں اور ان تصویروں میں سے بہت سی تصویریں ٹائیگر خود پہچانتا تھا۔ یہ ملک کے ممتاز ترین افراد کی تصویریں تھیں۔ عظیم سیاستدانوں کی تصاویر بھی اسے نظر آ رہی تھی۔ ان میں تاجر بھی تھے اور ذرائع ابلاغ کے کرتا دھرتا بھی۔ اپنی آنکھیں کھولو۔ عمل تنویم کرنے والے کی آواز پھر سنائی دی۔ ٹائیگر نے اس شخص کو پہلی مرتبہ غور سے دیکھا اور فوراً ہی پہچان گیا۔ یہ رجحاناتی سائنس کا ماہر ڈاکٹر جوزف تھا۔ ڈاکٹر جوزف لیمنکوف کے بارے میں وہ ایک فیچر صرف اس وجہ سے پڑھ سکا تھا کہ اوشان نے اسے نوکیلی داڑھی والے اس بڈھے کے بارے میں تفصیلات حاصل کرنے کا حکم دیا تھا جس کی تصویر رسالے میں چھپی تھی۔ اس کے بارے میں جب ٹائیگر نے یہ پڑھ کر سنایا کہ یہ شخص عمل تنویم کا سب سے بڑا ماہر ہے تو اوشان نے برا سمو بنا کر کہا تھا، مردود کہیں کا، تو ہر وقت سوتا رہتا ہے، اس کا دل بھی سو رہا ہے ٹائیگر، ذرا غور سے دیکھو۔ مجھے اس کا دل نظر نہیں آ رہا فادر، ٹائیگر نے جواب دیا تھا۔ آنکھیں دیکھو۔ آنکھوں میں دل نہیں ہوتا لٹل فادر، پھر کہاں ہوتا ہے؟ سینے کے پنجرے میں۔ ٹائیگر کے اس جواب پر اوشان نے زوردار کہکہا لگایا تھا اور جب اس کی مخصوص کہکہ ختم ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا، دل آنکھوں میں نظر آتا ہے میرے بچے، آنکھیں دیکھو۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کا دل نہ صرف محو خواب بلکہ سیاہ بھی ہے۔ مجھے اس کے دل پر کینے اور خباثت کے بڑے بڑے داغ نظر آ رہے ہیں۔ اور اس وقت ٹائیگر کو یقین ہو گیا تھا کہ اوشان نے دل کے داغوں کی بات درست کہی تھی، کیونکہ ڈاکٹر جوزف لیمنکوف کہہ رہا تھا، اپنے سامنے والے اسکرین پر موجود چہرے کو بغور دیکھو، دیکھو، غور سے دیکھو، اسے پہچان لو۔ یہ وہ چہرہ ہے جس سے تم زندگی بھر نفرت کرتے رہے ہو، کرتے رہو گے۔ اس چہرے والا شخص تمہارا دشمن ہے۔
جانی دشمن، اس سے نفرت کرو، نفرت کرو، نفرت کرو۔ تمہیں علم ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ جب یہ چہرے والا شخص دنیا میں نہیں رہے گا تو تمہیں سکون میسر آئے گا۔ اس کی موجودگی میں تمہیں قرار نہیں آ سکتا، تم مضطرب اور پریشان رہو گے۔ عظیم دینو لیوی کا حکم ہے کہ اپنے اس دشمن کو ختم کر دو، قتل کر دو، ہلاک کر ڈالو اپنے اس خبیث دشمن کو جس سے تم نفرت کرتے ہو۔ گناہگاروں اور بے عقیدہ لوگوں کو قتل کرنا تم پر واجب ہے۔ سامنے والے چہرے کا مالک بے عقیدہ ہے، گناہگار ہے، کافر ہے۔ پاک کر دو اپنی دنیا کو اس ملعون کے وجود سے۔ یہ عمل جاری رہا۔ قتل کی یہ ترغیب مختلف انداز اور جملوں میں دی جاتی رہی۔ ٹائیگر کو یقین ہو گیا کہ یہ معصوم لڑکے اور لڑکیاں اس حکم پر بے چونہ چراں اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر عمل کر گزریں گے۔ اب اسے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے کسی ہتھیار کی ضرورت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اتنے قتل وہ محض ہاتھوں سے نہیں کر سکتا۔ کلاس ختم ہونے والی تھی اور اب ٹائیگر حتمی ہدایات سن رہا تھا۔ جب تمہاری آنکھ کھلے گی تو تم ہدایات کے اس سیشن کو بھول جاؤ گے۔ تمہیں صرف قابل نفرت چہرہ یاد رہے گا اور تم اسے ختم کرنے کے لیے تیار رہو گے۔ تمہیں وہ مقدس جملہ یاد رہے گا جو تمہیں اس مقدس مشن پر بھیج رہا ہے۔ اس جملے کو ذہن پر نقش کر لو۔ جاؤ اور مسیح کے حکم پر عمل کرو۔ وہی ہے جو ظلم ختم کرے گا اور انصاف کو رواج دے گا۔ تمہیں یہی الفاظ یاد رکھنے ہیں اور جب دوبارہ تم ان جملوں کو سنو گے تو قابل نفرت شخص کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہو جاؤ گے۔ اور اب جب میں 3 تک گنتی گن چکوں گا تو تم تر و تازہ حالت میں بیدار ہوگے۔ لیکن تمہیں یہ یاد نہیں رہے گا کہ تم کو اس کلیسا میں بلا کر ہدایت دی گئی تھی۔ تم گہری اور میٹھی نیند سے بیدار ہو رہے ہو۔ 2 تم تقریباً بیدار ہو چکے ہو۔ 3 جاگ جاؤ۔ جوزف لیمنکوف نے تالی بجائی اور تمام لڑکے اور لڑکیاں اچانک ہی بیدار ہو گئے۔ شاندار! لیمنکوف کا چہرہ اچانک ہی نرم اور مہربان نظر آنے لگا۔ یہ تھا آج کا سبق، اپنی روحوں کو پاک رکھنے کا طریقہ۔ اب تم سب آرام کرو۔ مشن پر جانے سے قبل کلیسا میں جو چاہو کرو۔ ویسے آج شب تم سب اس شہر کے لیے روانہ ہو جاؤ گے جہاں تمہیں اپنا مقدس کام انجام دینا ہے۔ جاؤ، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ تمام شاگرد خاموشی سے کمرے سے نکل گئے اور ٹائیگر بھی سل کے فرش پر بیٹھ گیا۔ اسے اچانک ہی مایوسی نے آ گرا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وقت بہت کم ہے اور وہ تنہا۔ قاتل دستے مختلف مقامات کے لیے روانہ کیے جا رہے ہیں اور وہ قیدی ہے، بے یار و مددگار۔ ٹائیگر مسلسل سوچتا رہا اور پھر 2 گھنٹے کے لیے سو گیا۔ اسے جو کچھ کرنا تھا اس کے لیے توانائی ضروری تھی۔ اب تک وہ صرف قوت ارادی کے بل پر زندہ تھا جس کو طویل سانسوں کی اس ورزش نے جلا بخشی تھی جو اس نے اوشان سے سیکھی تھی۔ وہ ایوا اور تیر کیمپر میں چھوڑ آیا تھا۔ کیمرہ لڑائی میں تباہ ہو چکا تھا۔ اس طرح اس کے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے کوئی دستاویز نہیں تھی کہ کلیسا والوں کے اصل ارادے کیا ہیں۔ اگر کیمرہ نہ ٹوٹتا تو شاید وہ بری طرح پھنس جاتا، لیکن کیمرہ ٹوٹنے سے فلم بھی ضائع ہو گئی اور کلیسا کے حکام کو یہ علم نہیں ہو سکا کہ فلم میں کیا تھا، وگرنہ وہ اس کے اصل ارادے بام جاتے۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ مایوسی کو ذہن سے جھٹک دینا چاہتا تھا۔ تاریکی چھا چکی تھی۔ 2 محافظ سیل کے دروازے پر آئے اور انہوں نے جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ انہوں نے ٹائیگر کو کھینچ کر باہر نکالا۔